نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اور ہم لوگوں کے اندر جو ہے جہیز کا ایک مسئلہ ہے کہ آج کل تو ایسا بہت زیادہ سامان کا نہیں رہا کہ بھئی یہ صوفہ دے دو، پلنگ دے دو، برتن دے دو، اس کا نہیں رہا. آج کل لوگوں کو دولت ہوگی. پہلے زمانے، بیچ کے زمانے میں، آج سے 40-50 سال پہلے اثاثات جس کو بولتے، صوفہ ہو گیا، پلنگ ہو گیا، گھر کے برتن ہے، اور یہ چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اس کے بعد کے زمانے میں آیا واشنگ مشین ہو گئی، اور جو ہے تو فریج ہو گیا، ایسی چیزوں کا بہت ذکر آیا. اس کے بعد زمانہ نکل گیا تو ابھی لوگ موٹر بائک اور کاروں پہ آ گئے. اب تو زمانہ ایسا آ گیا کہ لوگ پیسہ چاہ رہے ہیں کہ سونا چاندی کتنا. سونا چاندی تو کچھ نہیں، سونا کتنا دے رہے، پیسہ کتنا دے رہے. یہ جہیز ہے. جہیز جو ہے اصل میں جو ہے مانگنا اور لینا، اس کی توقع کرنا، دل میں یہ رکھنا کہ ہم کسی لڑکی سے، کسی خاندان سے شادی کا طے کریں تو اس سے جہیز دیں گے. یہ اصل میں جو ہے نا بے غیرتی کی علامت ہے. آپ میں خود میں طاقت ہونا چاہیے، اپنے جسم میں طاقت، کمانے کا جذبہ ہونا چاہیے، آدمی میں دم ہونا چاہیے کہ میں کماؤں، خود سے کماؤں. اور جو خود سے حلال روزی کمائیں گا اس کے اندر طاقت اور قوت ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے دوسرے کے مال کے وہ جہیز کے طور پہ وصول کریں گے، کسی لڑکی والے کو آپ بلیک میل کریں گے، یا بلیک میل نہیں کریں گے، اس کے اڑا کے اس سے لیں گے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ دوسرے کے مال کو ناحق کھانے کا ہے. قرآن شریف کے اندر آیت ہے کہ دوسرے کو مال کو ناحق نہیں کھانا چاہیے. یہ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 188 میں. دوسرے کو مال کو ناحق کھانے کے لیے بہت زیادہ مذمت قرآن میں آئی ہے. اور یہ جہیز مانگنا دوسرے کے مال کو ناحق کھانا ہی ہے. جہیز جو ہے اس کے بارے میں جو حدیثیں نہیں پیش کرنا چاہیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو دیا اور فلاں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جو جہیز ہے اس کے بارے میں ابھی میں بتاتا ہوں، وہ اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ کیا وجہ، کیسا دیا، کیوں دیا، کتنا دیا. وہ ویسے اتنا جہیز دے نہ لینا کرو، پھر جتنا حضور نے اپنی بیٹی کو دیا لیا اتنا ہی جہیز دینا لینا چاہیے. جب اگر آپ کو حدیث پیش کرنا ہے، حدیث بالکل نہیں پیش کرنا چاہیے. اچھا دیکھو، دوسرے کا مال ناحق کھانا اور دوسروں کے، یہ جو ہے جہیز ہے، اصل میں جہیز بہت بڑی لعنت ہے. اور یہ جہیز جو ہے ہمارا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اس سے جو ہے نا معاشرے میں بہت زیادہ برائی پیدا ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جہیز کی وجہ سے بہت زیادہ لعنت پیدا ہوئی ہے. اس کے اندر جو ہے نا بہت سے لوگوں نے جو دینا شروع کیا، لڑکی والوں نے، یہ بولتے کہ وہ اپنے دل سے دے رہے، وہ مجبوری میں دے رہے. جنہوں نے بھی دیا مجبوری میں دیا. کسی نے بھی مجھ سے نہیں بولا کہ سامنے والے سے جب نیا رشتہ کر رہے، لڑکے والوں سے رشتہ کر رہے، تو لڑکے والے ہرگز نہیں بولیں گے کہ ہم نے مجبوری میں دیا، کیونکہ ان کو تعلقات خراب کرنا نہیں ہے. نئے رشتے والوں سے تعلقات خراب نہیں کرنا نہیں ہے. وہ تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے خوشی خوشی دیا. خوشی خوشی کوئی بھی پیسہ، 1 روپیہ کسی کی جیب سے نکال کے بتا دو، کوئی ایک آدمی خوشی خوشی 1 روپیہ نہیں خرچہ کرتا. تو یہ لاکھوں روپیہ کہاں سے خرچہ ہو رہا خوشی خوشی؟ یہ سب جھوٹ بات ہے. اور یہ جہیز بالکل نہیں لینا چاہیے. اگر صحیح اسلامی معاشرے پہ اور اللہ رسول پہ، اللہ پہ یقین رکھتے، اللہ کا خوف دل میں ہے، تو لڑکے والوں نے یہ بولنا چاہیے کہ ہم کو جہیز دینا ہی نہیں چاہیے، ہم کو 1 پیسہ جہیز نہیں چاہیے. اگر ایسا کریں گے تو اچھا معاشرہ قائم ہوگا. اور جو ہے جہیز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا تھا، تو وہ کیا تھا، کیسا تھا وہ جہیز؟ اور ابھی آئے گا، کون سے صفحے پہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہیز دیا تھا اپنی بیٹی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی جو ہے غریب آدمی تھے، ان کے پاس کوئی آمدنی نہیں تھی. ایسا اگر آپ لڑکا چنتے ہیں شادی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے کہ جو بالکل اس پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، صرف بنیان کے اندر ہے، تو ایسے آدمی کو آپ دے سکتے. ایسا لڑکا کسی نے نکالا ہے کہ ابھی تک کس نے نہیں نکالا. حضرت علی کی حالت ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بات بتاتا ہوں کہ حضرت علی کی جو مالی حالت، ان کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے تو خود سے سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نوکر مانگنے کے لیے یا غلام مانگنے کے لیے کتنی بار گئے اور حضور نے کیا کہا، یہ تو سب کو معلوم. اور ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب شادی ہونے کے بعد، حضرت علی سے شادی ہونے کے بعد بہت دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگتی تھی، میرے پاس کام کرنے کے لیے نوکر نہیں ہے، غلام نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں چھالے آ گئے، پیٹ پہ چھالے آ گئے، یہ آ گیا وہ پانی وزن بھرنے سے. تو ایسا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضور کے پاس ایک غلام آیا، مطلب ملا ان کو ایک غلام کی وہ دے سکتے تھے. وہ اپنی بیٹی کے واسطے لے کے آئے، غلام کو ساتھ لے کے آئے. وہ اپنی بیٹی کے گھر پہ پہنچے، حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کے پر پہنچے، اور ان کو کہا کہ میں نے غلام لے کے آیا ہے اور آپ یہ لے لو بول کے. اس وقت میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہیز کس کو دیا، جہیز دینے کی مستحق کون تھی. حضرت علی مستحق تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مستحق تھی. اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے پاس پہنچے غلام کو لے کے، تو بیٹی کی حالت کیا تھی. بیٹی کے پاس ایک اوڑھنی کتنا کپڑا تھا. جب وہ غلام جو مرد تھا اس کو لے کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
तो बेटी अपना सिर नहीं ढांप सकती थी, सिर ढांपी तो पैर खुले हो जाते थे, और पैर ढांपती थी तो सिर खुला हो जाता था। ऐसे लोगों को जहेज देना चाहिए। यह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहेज जो हजरत अली को उन्होंने दिया था। मुसलमानों ने जो है ना जहेज की हदीस पेश नहीं करना चाहिए, अगर पेश कर रहे हैं तो फिर ये बात को ध्यान रखना चाहिए। जहेज जो है मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा गुमराही है, बहुत बड़ी गुमराही है